میں لے کے چلتی ہوں. میرے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب. سر السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا تھوڑا سا مائک کے قریب آ جائیں گے نا تو بہت اچھی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. کرامت اللہ غوری صاحب اپنے لمبے ٹرپ کے بعد امریکہ گئے ہوئے تھے اینڈ ہی کیم بیک، اپنے بیٹے کے ساتھ تھے. غوری صاحب آپ امریکہ میں تھے اور ابھی ریسنٹلی دس از ویری اسٹرینج، یہ ویکینڈ کے اوپر جو ایک پروٹیسٹ ہوئی، تو امریکہ میں رہتے ہوئے کیا آپ کے نوٹس میں وہ پروٹیسٹ آئی؟ کیا ری ایکشن ہے لوگوں کا ان امریکہ؟ لوگ اب پچھتا رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں یوں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو توقعات تھیں ان کو وہ پوری نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو دیکھو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو مسلط کیا ہے، نہیں، امریکہ کے جمہور نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو ان کا عجیب و غریب سسٹم ہے الیکٹورل ووٹس، ان میں اکثریت ملی، بلکہ پاپولر ووٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اکثریت حاصل کی. لیکن میں وہ جو کہاوت ہے نا ہمارے یہاں کہ چور کو نہ پکڑو چور کی ماں کو پکڑو، کہ اس نے کیسی تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ وہ چور بن گیا. اسی طرح سے اس کہاوت کا اطلاق امریکی جمہور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو جانتے بوجھتے ہوئے نامہ اعمال اس کی پہلے دور صدارت کا سامنے تھا ان کے، اس کے باوجود انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسرا موقع دیا، اور اب وہ اپنے دل کے سب حوصلے نکال رہے ہیں، ارمان پورے کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹیرف لگانے کا منصوبہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا منصوبہ ہے، بہت پرانا، بلکہ آج کل وہ انہوں نے 20 برس پہلے جاپان کا دورہ کیا تھا. اس کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ اس دورے سے واپس آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید اوپرا ونفری کے شو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں I will become the prime president. ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا، وہ ان کا خیال یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ دنیا امریکہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور امریکہ سب کے ہاتھوں لٹ رہا ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ جاپان جس کو دیکھ کے آئے تھے، وہ جاپان تو اپنے پڑوسی چین سے برسوں پیچھے رہ گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اصل مقابلہ ہے وہ چین سے ہے، اور وہ چین جس کے متعلق ہمارے حکیم الامت نے 1 صدی پہلے کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ سے چشمے ابلنے لگے. بات ہو تو مغرب سے، پوری مغربی دنیا سے، اور خاص طور پہ امریکہ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ چینی قوم جس کو مغرب نے افیم کی لعنت میں مبتلا کرنے کی کارروائی کی تھی، کوشش کی تھی. اور تمہیں معلوم ہے کہ تاریخ میں 2 جنگیں ہیں جو افیم کی جنگیں کہلاتی ہیں، اوپیم وار. کیونکہ افیم ہندوستان سے جاتی تھی اور اس کے چینی عادی ہوتے جا رہے تھے. پرتگالیوں نے ان کو عادی کیا تھا. ہاں، نہیں، اس کے بعد برطانیہ اور پرتگالیوں نے ان کو عادی کیا تھا. وہ نشے کے عوض ان سے چیزیں خریدتے تھے. تو مغرب سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ قوم جس کو افیم کی لت میں مبتلا کرنے کی مغرب نے سازش کی تھی، کوشش کی تھی، وہ اب دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے جا رہی ہے. تو یہ بات مغرب سے اب ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے
यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ने अब चीन के साथ बाकायदा महाज आराई शुरू कर दी है। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुम वाइट हाउस की जिक्र कर रही थी, उसमें यही कहा है कि आज रात 12 बजे अगर चीन ने वो जवाबी टैरिफ वापस न लिए तो सदर ट्रंप मज़ीद 50% 104% पे 54% पहले किया, वो जो उसको बढ़ा के 104% ले जाएंगे। लेकिन वो आजकल एक और वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, वो है सदर रेगन की, जहानी सदर रेगन की, जिसमें उन्होंने, वो भी रिपब्लिकन थे जी, उन्होंने ये कहा था कि टैरिफ लगाने वाले ये समझते हैं कि वो फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन टैरिफ्स का जो बोझ है, जो असल बोझ है, वो जाके सार्फिन पर पड़ता है। एंड यूज़र। और अमेरिका में अब जो वावेला हो रहा है, अमेरिकी आवाम जो एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो इसी वजह से कि ट्रंप के टैरिफ का बोझ अब उन पर गिर रहा है और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने ट्रंप को दोबारा सदारत के लिए मुंतखब करके कितनी बड़ी गलती की है। सही, मगर मेरे पास बहुत सारा मीडिया के लिहाज से भी आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मीडिया इस सोल्ड, सिर्फ गार्डियन है जो इस वक्त अपना बयानिया दे रहा है कि हम बो डाउन नहीं करेंगे और हम आवाम के लिए करेंगे। आप देखिएगा कि जितना जेफ बेज़ोस, वॉशिंगटन पोस्ट ने टोटल अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, आप फेसबुक की बात कर लें, उन्होंने टोटल अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, मगर आज भी वहाँ पे रेडनेक जो गोरा है, दे सपोर्ट इवन टुडे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वही तो हम ये बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि नहीं सारे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए हैं, नो, बेशुमार लोग उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। देयर आर वेरी मैनी अमेरिकन्स जो अभी जो हैंड्स ऑफ की एक तहरीक चली है वहाँ पे, जिस पे प्रोटेस्ट हुई हैं, बट स्टिल देयर आर रेडनेक जो बहुत सपोर्ट करें। दे से कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ वर्किंग फॉर द अमेरिकन्स। आप देखिए कोल की इंडस्ट्री की बात कर लें, आप डेयरी फार्म्स में जितने आपके फार्मर्स हैं आप उनकी बात कर लें, दे आर वेरी हैप्पी फॉर द टैरिफ्स जो उन्होंने इम्प्लाई किए हैं। नहीं, लेकिन वो फार्मर्स तो अब अमेरिकन फार्मर्स एहतजाज करने वाले हैं, क्योंकि उनके जो सबसे बड़ी मंडी थी वो चीन है और चीन ने पाबंदियां लगा दी हैं। वो टिट फॉर टैट हो रहा है ना, जी कि टैरिफ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं तो चीन भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, और क्यों ना करे। सही ये ना कि वो कोई बाजगुजार कौम तो नहीं है, वो अब उस हालत में तो नहीं है कि वो मगरिब के सामने सिर्फ रुकू करते रहें, सजदे में पड़े रहें। वो अब दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनने वाले हैं और उनमें इस्तेहकाम है, उनको अपने ऊपर एतमाद है। और देखो मैं चीन में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि चीनी कभी बग़ैर सोचे समझे बग़ैर कोई काम नहीं करते। वो हर बात को बहुत गौर से, बहुत फ़िक्र व तदब्बुर से सोचते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। ये तो जज्बातियत का चीन की पॉलिसी में बहुत कम दखल है। सही, बहुत शुक्रिया। मैं सर यहाँ से हम अमेरिका की हमने बात कर ली, और कनाडा की इलेक्शन में कहा जाता है कि अब ज़ाहिर 28 तारीख को हमारी जो बाय द एंड ऑफ अप्रैल इलेक्शंस हैं हमारे, कहा जाता है कि चाइना जो है वो मदाखलत कर रहा है कनाडा के इलेक्शन में, एंड दे वांट मार्क कार्नी टू विन। इसके बारे में कुछ फरमाना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि चीन को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत है, इसलिए कि मार्क कार्नी का रास्ता तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमवार कर दिया है। तुम तो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हें मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो के ज़माने में उनके जो हरीफ टोरीज थे, कंजर्वेटिव्स थे, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था। 25-26 पॉइंट्स का डिफरेंस था। हाँ,
لیکن جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کے بعد اور ٹرمپ نے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں، جس طرح کی کارروائیاں کی ہیں اپنے سب سے قریبی پڑوسی کینیڈا کے خلاف، اس نے پانسا پلٹ دیا ہے۔ اب لبرلز ایک بار پھر عوامی مقبولیت میں ان کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ 9 سال میں لبرلز نے جو اچیو کیا، اس کو اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو کیا فرمائیں گے؟ نہیں، لبرلز نے بہت کام کیا، لبرلز نے مقبولیت حاصل کی۔ نہیں، اپنے یہ جو تقریباً 2.5 ٹینیورز ہیں، اس میں کیا کام کیا؟ جسٹن ٹروڈو نے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے آپ بات کر لیں، امیگریشن کے لحاظ سے آپ بات کر لیں، آپ مجھے کوئی ڈلیوری اگر قابل ذکر ڈلیوری ان کی بتا لیکن کینیڈا کے جمہور، تم کہہ سکتی ہو کہ وہ لبرلز پارٹی کی قیادت تمام شعبوں میں کامیاب نہیں رہی، لیکن عوامی مقبولیت جس طرح سے لبرلز کی اب بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کی اکثریت لبرلز سے متفق ہے اور وہ مطمئن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلز کو ہی کینیڈا کی قیادت کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ کینیڈا سے ہم نکلتے ہیں تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹرکی کی طرف، اور وہاں سے ہم پاکستان کا رخ کریں گے۔ ٹرکی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ہنگامے ہوئے، اور اپوزیشن لیڈر، ان کا بیانیہ بھی وہی تھا جو طیب اردگان صاحب کا تھا جب وہ پوزیشن میں آئے تھے۔ اور ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو نتن یاہو کی پریزنس میں گن گائے ہیں جناب طیب اردگان کے، کیا وہ آگ لگانے کے منافی ہوگا؟ وہ لوگ جو اردگان کے اگینسٹ ہیں کہ شام میں جو فتح ملی ہے اسرائیل کو یا امریکہ کو، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے دیٹ گوز ٹو اردگان، کہ ان نے ہمارا ساتھ دیا، جبکہ طیب اردگان اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نہیں، وہ دیکھو، ٹرمپ نے جو شاباشی دی ہے اردوان کو، وہ تو اس لیے دی ہے کہ اردوان اپنے رویے میں اسی طرح سے غیر جمہوری اقدامات کر رہے ہیں جس طرح کے ٹرمپ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو فارسی کا مقولہ ہے نا کہ کند ہم جنس باہم پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، تو ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے کہ طیب اردوان انہی کی راہ پر آ رہے ہیں۔ اور مجھے بھی دیکھو، میں ترکی میں سفیر رہا ہوں، تو مجھے بھی حیرت ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے، اس لیے کہ طیب اردوان کی پوری سیاسی تاریخ میں میرے سامنے ہے۔ ان کا عروج کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ان کا عروج اسی شہر سے، اسی منصب سے شروع ہوا تھا جہاں جس سے اپوزیشن لیڈر اور جس منصب کے حامل کے خلاف وہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اردوان استنبول کے میئر تھے جب انہوں نے اس حیثیت میں ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے ناظم حکمت، جن کو میں ترکوں کا علامہ اقبال کہتا ہوں، اس لیے کہ ناظم حکمت بہت انقلابی شاعر تھے، اور جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کو وہ بہت عزیز تھے، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں تکلیف اٹھانا پڑی۔ ناظم حکمت کا انتقال ہوا ہے ماسکو میں، اچھا، وہیں دفن ہے، اس لیے کہ ترکی کے جرنیل ان کے خلاف ہو گئے تھے، جس کی بنا پر انہیں ترکی سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ انہوں نے پناہ لی سوویت یونین میں، اس وقت کا سوویت یونین، اور روس میں وہیں ماسکو میں دفن ہے۔ تو طیب اردوان نے ناظم حکمت کی ایک نظم کا حوالہ دیا تھا۔ اس نظم میں یہ تھا کہ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے مینار میرے بھالے ہیں، میرا نیزہ ہیں، اور میں ان سے دشمن کا سینہ چیر دوں گا، اور یہ مسجد کا جو گنبد ہے یہ میری ڈھال ہے جس سے میں دشمن کے حملے کا دفاع کروں گا۔
اردوان کی اس تقریر کے بعد جرنیلوں نے ان پر الزام لگایا کہ اردوان ترکی کی سیاست میں مذہب کو شامل کر رہے، کیونکہ کمال اتا ترک کی جو ورثہ تھا وہ تو سیکولرزم کا تھا، اور ترکی کے جرنیل اپنے آپ کو کمال اتا ترک کے ورثے کا محافظ سمجھتے تھے۔ لہذا ترکی میں بھی ایک آئینی عدالت ہے، وہاں اردوان کے خلاف مقدمہ پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو عملی سیاست سے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ لیکن 5 سال کے بعد جب اردوان دوبارہ آئے تو عوامی قبولیت، مینڈیٹ ملا انہیں، عوام کا مینڈیٹ ان کو ملا۔ اور دیکھو وہ میں کہتا ہوں، اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ سیاست کے دل میں کہا جاتا ہے، سینے میں کہا جاتا ہے کہ دل نہیں ہوتا، لیکن اردوان کا ایک ساتھی تھا، بہت ہی قریبی ساتھی، عبداللہ گل، جو ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کر رہا تھا، اور وہی وزیر اعظم تھا جب اردوان پر سے پابندی ہٹی۔ عبداللہ گل میرے بہت قریبی دوست تھے، مجھ سے اکثر ان کی ملاقات ہوتی تھی، مہینے میں 1-2 بار ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں اپنی بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں عبداللہ گل سے زیادہ شریف سیاستدان دیکھا ہی نہیں، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ جس دن طیب اردوان پر سے پابندی ہٹی، انہوں نے اپنے دوست کے حق میں استعفیٰ دے دیا، وزارت عظمیٰ چھوڑ دی، اور طیب اردوان وہاں سے بحالی کا سفر ان کا شروع ہوا۔ یہ پس منظر ہے طیب اردوان کا۔ مجھے اب حیرت ہے کہ وہ اب وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے خلاف حربے استعمال کیے گئے تھے۔ دیکھو جمہوریت میں یہ اکثر ہوتا ہے، کینیڈا میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جسٹن ٹروڈو کی قیادت سے تنگ آ گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جسٹن ٹروڈو کی جگہ کوئی اور اب ان کی رہنمائی کا منصب اور افتخار حاصل کرے۔ یہی ترکی کے عوام کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے یہی ہو رہا ہے، اور طیب اردوان کو خطرہ یہ ہے کہ اکرم امام اولو جو موجودہ میئر ہیں استنبول کے، وہ ان سے 20 برس چھوٹے ہیں۔ اردوان کے 72-73 برس کے ہونے والے ہیں، اکرم امام اولو کی عمر 53 برس ہے۔ تو ترک عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت اور ان کی رہنمائی نوجوان ہاتھوں میں جائے، تو طیب اردوان کے اندر جو جمہوریت پسند ہے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کریں، اور مخالفت میں اکرم امام اولو کی اس حد تک نہ جائیں جس حد تک وہ چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سر اب آپ کو یہاں سے پاکستان لے کے جانا چاہتی ہوں۔ پاکستان سے متعلق 2 چیزیں میری نظر میں ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہ ان کی پارٹی میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اٹس لٹل بٹ ٹو مچ ناؤ۔ اعظم سواتی صاحب نے قرآن کے اوپر حلف لیا ہے، اور انہوں نے انکشافات جو کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں بانی PTI سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں، اور جب میں نے ان سے ملاقات کی تھی بشرا بی بھی وہاں پر موجود تھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کی جیب میں کھوٹے سکے موجود ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ اپنے ویلاگز کو تقویت دینے کے لیے یا لوگوں کے لائکس لینے کے لیے غلط بیانی کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں کہا کہ ایک ویلاگر نے مجھے بارے میں کہا ہے کہ 26 نومبر کو جناب سواتی کہاں تھے؟
تو میں اٹک جیل میں تھا، میں عمران خان سے، اور عمران خان نے ہمیں خود کہا ہے، ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر حکومت میں اور اپوزیشن کے بیچ میں بیک ڈور سے جو سیاست چل رہی ہوتی ہے، اور پاکستان میں ہم باہر بیٹھ کے دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہر پارٹی کا آدمی بیک ڈور سے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ہی مل رہا ہوتا ہے. تو اب اعظم سواتی نے تو بڑی پی بھی کاٹی، آپ کو پتہ ہی ہے، وہی واز ون آف دا فرسٹ ون جس کا تو کیا ہو گیا کہ کیا سارے کے سارے لوگ اتنے گر گئے اقتدار کے حصول کے لیے. عارفہ بیوی، مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں پاکستانی سیاستدانوں کے متعلق کہ وہ جاگیرداری کلچر کی پیداوار ہیں. دیکھو، مجھے اب اپنی آواز پر دکھ ہونے لگا ہے کہ میں بار بار اسی قول کو دہراتا ہوں کہ ہم ذہنیت کے اعتبار سے تو جاگیرداری معاشرہ ہے ہمارا، اور ہم اس ذہنیت کے ساتھ جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو، پہلے فکر بدلنی چاہیے، پہلے سوچ جمہوری ہونی چاہیے، اور جمہوری معاشرے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے حریف ہی گردانیں، اس کو دشمن نہ سمجھیں. جبکہ جاگیرداری کلچر یہ کہتا ہے کہ حریف آپ کا دشمن ہے، اور دشمن سے نمٹنے کے لیے جاگیرداری کلچر میں دو ہی طریقے ہیں. یا تو اس کو خرید لو، اگر وہ بکنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس کو ختم کر دو، کچل دو. یہی پاکستانی سیاست کا سب سے کمزور پہلو ہے، اور یہی ہوتا آیا ہے. تم جس خلفشار کی ایک حوالہ دے رہی ہو، پارٹی کی تحریک انصاف کی صفوں میں وہ انتشار نظر آتا ہے. اب وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور وہ جو اعظم سواتی نے جو کھوٹے سکوں کی بات کی ہے، اس پر مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا تھا. اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں آپ بیان کیجیے اسی پہ. 1999 میں ترکی میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف. تو اس زلزلے میں 50,000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے. زلزلے کے دوسرے دن میرے پاس فون آیا. اس وقت جو ہمارے وزیر خارجہ تھے، ان کا فون آیا کہ وزیر اعظم صاحب آنا چاہتے ہیں ترکی. تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کیوں آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ترکوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر ترکی کی قیادت کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اس وقت تو یہاں قیامت صغریٰ کا منظر ہے. ترکی کے تمام قائدین مصروف ہیں ریلیف ایفرٹس میں، وہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے. تو موجودہ وقت مناسب نہیں ہے. میں وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، بعد میں آئیں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے خود بات کر لیں. میں نے کہا کہ آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ وہیں بیٹھے آپ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ خود، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے فون کیا تو وہ میرے منتظر تھے. میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھیے، اس وقت یہاں مناسب صورتحال نہیں ہے. کہنے لگے پھر میں کب آؤں؟ میں نے کہا میں آپ کو فون کروں گا، میں ترکوں سے بات کر لوں گا. اس کے ایک ہفتے کے بعد وہ تشریف لائے، اور استنبول میں وہ میری گاڑی میں جا رہے تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے سیل فون پر اپنے برادر خرد سے، شہباز شریف سے باتیں کر رہے تھے. ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ اس زمانے میں یہ جو حماد اظہر
کے والد بزرگوار ہیں میاں اظہر، انہوں نے نواز شریف کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا تھا. تو میاں صاحب اپنے برادر خرد کو ہدایات دے رہے تھے کہ کل کے اخبارات میں میاں اظہر کے خلاف کس طرح کی سرخیاں لگنی چاہیے. جب وہ بات کر چکے تو مجھ سے کہنے لگے کہ شبیر صاحب میں نے ٹھیک کہا نا؟ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، یہ آپ اگر یہ اضافہ کر دیتے کہ قائد اعظم کا قول اگر آپ دہرا دیتے کہ قائد نے جب 1946 میں کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نے پنجاب میں، اس وقت کے متحدہ پنجاب میں کلین سویپ کیا تھا، اس وقت تک تو پنجاب پر حکومت تھی یونینسٹ پارٹی کی، اور یونینسٹ پارٹی کن کی تھی؟ وہ ہندو بنیوں اور مسلمان جاگیرداروں کی جماعت تھی. مسلم لیگ نے جب کلین سویپ کیا تو یونینسٹ پارٹی کے جو مسلم اراکین تھے وہ اپنی پارٹی سے کو ترک کر کے مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گئے. اور قائد سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو آج آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کا ماضی میں کردار کیا رہا ہے، تو قائد نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. میں نے جب میاں صاحب سے کہا کہ آپ بھی ان کھوٹے سکوں کا حوالہ دے دیں تو میاں صاحب نے فوراً مجھ سے کہا اچھا مجھے اپنا فون پھر دیجیے. پھر انہوں نے فون کیا میاں شہباز شریف کو اور کہا کہ دیکھو کل کے اخبارات میں سب سے نمایاں سرخی یہ ہونی چاہیے کہ یہ قائد کی جیب کے کھوٹے سکے کے وراثت کے وارث ہیں. تو اس پر مجھے ہنسی آ گئی. کہنے لگے آپ ہنس کیوں رہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یاد آ گیا کہ جو صورتحال قائد اعظم کے سامنے تھی وہی اب آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے ایک لحاظ سے تو اپریشیٹ کر دیا نا ان کو. ہاں میں نے کہا کہ آپ دیکھیے پھر آپ کو چاہیے تھا آپ چیک کرتے ہیں نا ان کو، آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو کہ دس از ناٹ ہاؤ دا کنٹری از ڈن. اچھا میں آپ سے آخری سوال کر کے اس کو میں آپ سے قطعے کے بارے میں آج کے قطعے کی درخواست کروں گی. تحریک انصاف میں آپ دیکھیے گا جس کی بھی بات کرتی ہے شیر افضل مروت کے بارے میں بھی بڑا کچھ سن، اور وہی جو لوگ کھوٹے سکے ہیں انہوں نے پھر اب دوبارہ آگے آتے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں بعض اوقات کہاں پہ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ بیرون ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بعض ایسی غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں جو آپس میں تفرقہ پیدا کری اور وہ 100% جھوٹ پر مبنی ہیں. اس کے بارے میں آپ بیان دیں. افسوس کی بات ہے. اور عارفہ دیکھو لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہدایت کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ابلیس ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم اس کے بہکائی میں مت آنا. اس لیے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے اور اللہ کی طرف لے جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا غلط استعمال تو برسہ برس سے ہوتا آیا. دیکھو نا ایٹم کو کس طرح سے غلط استعمال کیا گیا، اور استعمال کرنے والے وہی سائنسداں تھے جنہوں نے ایٹمی کی طاقت کا اندازہ لگایا تھا. تو ٹیکنالوجی کا غلط استعمال تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے. دکھ یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو جمہوری معاشروں میں رہتے ہیں وہ اپنی فطرت کو نئے ماحول کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈھالتے. وہ جب ہجرت کرتے ہیں یہ نئی دنیا کی طرف
تو اپنے سامان سفر میں اور چیزیں جو باندھ کے لاتے ہیں اس میں اپنی جاگیردارانہ ذہنیت کو بھی باندھ لاتے ہیں. صحیح. تو یہی ذہنیت ہے جو جس کا ہمیں گلہ ہے, جس کا ہم روتے رہتے ہیں. اور ہم اپنی فطرت نہیں بدل سکتے. مشکل یہ ہے کہ وہ لوگ وہ بھی اپنی فطرت بدلنے پر آمادہ نہیں ہیں. تو میں نے اسی لیے اچھا کیا تم نے مجھے یاد دلا دیا. آپ اپنا کتاب پیش کیجیے. میں نے یہ 4 مصرے اسی فطرت کے دیکھتے ہوئے کہے ہیں کہ فرشتوں کے سبھی خدشات کو سچ کر دیا تو نے. فرشتوں کے سبھی خدشات کو سچ کر دیا تو نے. بشر تجھ کو خجالت کیوں نہیں اعمال پر اپنے. بشر تجھ کو خجالت کیوں نہیں اعمال پر اپنے. تیری ابلیسیت کے پے کرے خاکی ہیں وہ فرعون. تیری ابلیسیت کے پے کرے خاکی ہیں وہ فرعون کہ جن کی گردنیں اکڑی ہیں بد افعال پر اپنے. صحیح. کہ جن کی گردنیں اکڑی ہیں بد افعال پر اپنے. فرشتوں کے سبھی خدشات کو سچ کر دیا تو نے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات تھی. آج کے پروگرام میں جو ٹیکسٹ کے ذریعے جو میسیج ملا, اور موسٹ آف دا میسیجز آر کہ ہم غلامی کی زندگی جینے کے بہت عادی ہیں, اور غلامی کی پروردہ نیشن. شکریہ 2431. وہ کہا جاتا ہے کہ غلامی کی خو 7 نسلوں تک نہیں جاتی. صحیح. بہت شکریہ 2431. آپ نے کانٹیکٹ کیا پروگرام میں اپنے ٹیکسٹ کے ذریعے 11463785 and 9009. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ اینڈ پارسل ٹو دس پروگرام.